اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل اللہم صل علی اپنے محسنوں کو فراموش کرنے والی قوم کبھی بھی اپنے منزل مقصود پر نہیں پہنچ پاتی ہے۔ بہرحال ابتدا میں اپنے ان تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے کہ جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، در واقع انسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان کے فارمولے کو مد نظر رکھ رہا ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے مرحومین کو کہ جن کے سبب سے پروردگار متعال نے اس فرش عزا پر آنا، اس بزم کو سجانا نصیب کیا ہے، یاد کریں گے تو آنے والی نسلیں انشاءاللہ مجھے اور آپ کو بھی فراموش نہیں کریں گی۔ لہٰذا تمام اب اس دعا پہ بھی توجہ کیجیے گا، اول کائنات سے آخر کائنات، یہ ذکر انسان کے فکر کے دریچوں کو بھی کھولتا ہے اور انسان کے قلب کو بھی وسعت عطا کرتا ہے۔ لہٰذا انسان دعا مانگنے میں بخل سے کام نہ لے۔ بعض امام بارگاہوں میں نہیں معلوم آپ کے یہاں کیا سلسلہ ہے، بہرحال فاتحہ پڑھنے کا کچھ نہ کچھ آپ کو بہرحال امام بارگاہ کے بھی خرچے وغیرہ ہیں، تو لہٰذا بعض امام بارگاہ نے کہا بھائی 5 سورہ فاتحہ کے اتنے ہیں۔ یہ بہرحال ایک صاحب کہنے لگے مولانا ہمارے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ اب بانیہ نے ایسا اور جو ہے وہ امام بارگاہ والے ناراض نہیں ہوئیے گا مجھ سے۔ بہرحال میں نے کہا بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ جو ہے وہ کیا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ کے مرحومین کے لیے تو میں پڑھ رہا ہوں۔ کہا آپ نام تو نہیں لیتے ہیں؟ میں نے کہا میرے بھائی اللہ کے یہاں بے نامی میں نام ہے۔ دنیا میں جتنا چاہتے ہو شہرت اتنا نام لینا پڑے گا، اللہ کے ہاں جتنا تو مٹاتا چلا جائے گا وہ تجھے عیاں اور آشکار کرتا چلا جائے گا۔
تو لہٰذا جب میں کہتا ہوں اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام، تمام پاکیزہ نفوس کے لیے، جنہوں نے اپنے قلم سے، جنہوں نے اپنے مال سے، جنہوں نے اپنی اولاد سے، جنہوں نے اپنی عزت و شرف سے دین مبین اسلام کی آبیاری کی ہے اور کرتے رہیں گے، اس میں تیرے مرحومین بھی تو ہیں نا میرے بھائی. اللہ تو لے رہا ہے، میں اور آپ کس جگہ پر پھنسے ہوئے. لیکن بہرحال ایک ادائے احترام ہے کہ انسان بہرحال بعض مرحومین کو مد نظر رکھتا ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن اگر کبھی نام نہ لیا جائے تو کوئی پریشانی بھی انسان کو نہیں ہونی چاہیے. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. تمام محسنان اسلام ہستیوں کو یاد کرتے ہوئے بالاخص مرحومہ انوری بیگم، مرحومہ مطہرہ خاتون، مرحوم سید حسن نقی نقوی، مرحوم سید محمد نقوی، مرحوم انیس حیدر، مرحوم سید فدا حسنین جعفری، مرحوم سید طفیل حسین نقوی، مرحوم سید عشرت حسنین جعفری، مرحوم سید نجم الحسن رضوی، مرحومہ امیر فاطمہ، مرحومہ مقدسہ خاتون، مرحوم سید محمد ابراہیم رضوی، مرحومہ سائرہ خاتون، مرحومہ آمنہ خاتون، مرحوم سید محسن حسین رضوی، مرحومہ افتخار فاطمہ، مرحوم سید حیدر رضوی اور مرحوم سید محمد حسین رضوی، اور مرحومہ تاج اقبال اور مرحومہ سیدہ اقبال فاطمہ جعفری کی روح کے لیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سب مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اسی طرح سے عزیزوں مجھے پہلے جملے پر غور کیجیے گا، جو اپنے محسنوں کو فراموش کر جائے وہ قومیں ترقی نہیں کر پاتی. ہاں، مرحومین کو ہمیشہ یاد رکھیں، سفرے پر اپنے والدین کو یاد رکھیں عزیزوں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. بہرحال عرض کیا میں نے، جتنا انسان اس سلسلے میں کوشش کرے گا آنے والی نسلیں مجھے اور آپ کو یاد کریں گی. شہزادی کا یہ قصہ بارہا پڑھا جاتا ہے کہ آپ اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد، جب وہ مسجد نبوی سے واپس پلٹ کر آتے تھے تو پوچھا کرتی تھی، بیٹا آج نانا نے کیا بیان کیا؟ بس اہتمام سے بچوں کو درسگاہ حسینی میں بھیجنا، دینیات سینٹر میں بھیجنا، جہاں پر قرآن اور اہل بیت کی تعلیم سے انہیں روشناس کروایا جا رہا ہوتا ہے. ماں باپ اپنے بیہیویئر سے بتا دیتے ہیں کہ وہ کن کاموں کو کتنی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. یہ شہزادی کا اتنے اہتمام سے بھیجنا اور پھر واپس پلٹنے پر اتنا اہتمام سے سننا اس بات کی علامت ہے کہ در واقع مثلا ہم خود دیکھ لیں، بچے سے 100 روپے کا نوٹ کھو جائے. اب 100 روپے تو میرے خیال ہے اس معاشرے میں 1000 روپے کا نوٹ کھو جائے، تو اس وقت ماں اور باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور بچے سے نماز صبح قضا ہو جائے. تو در واقع ہم اپنے ریئیکشن سے، اپنے بیہیویئر سے بتا دیتے ہیں کیا چیزیں ہمارے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے. ساتھ ہے میرے عزیزوں، چلا گیا تو چلا گیا، لیکن اگر اسکول نہیں جائے گا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، اتنے پیسے دیے میں نے تیری خاطر. لیکن دینیات سینٹر میں تو ارے کوئی بات نہیں، بیچارہ بچہ تھکا ہوا ہے، پورے ہفتے میں ایک ہی دن تو چھٹی کا ہے، اب اس میں بھی جو ہے وہ ہم اسے کیا بات ہے عزیزوں، دنیا کے لیے پورے کے پورے 6 دن اور آخرت کے لیے اس ایک دن میں بھی اتنا غیر سنجیدہ رویہ، یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال ایک دن امام جب پلٹ کر واپس آئے اور مادر گرامی کی خدمت میں جو ہے وہ نانا نے جو دیا ہوا درس تھا اسے پیش کر رہے ہیں تو زبان میں لکنت آ رہی ہے. کیا فرمایا؟ اماں جان مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کوئی بزرگ مجھے دیکھ رہا ہے. در واقع مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، متعجب ہوتے تھے کہ شہزادی کیسے جانتی ہیں. کہا کہ آپ کے فرزند حسن مجتبیٰ بیان فرما رہے ہیں. اس دن مولا آ کر ایک کنارے پر کھڑے ہو گئے تھے ایک جگہ پر کہ سنے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کیا بیان کر. کہا اماں جان مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے میرے تو آج کچھ ایسی ہی کیفیت میری ہے. اپنے محسنوں کو یاد کریں، ہم تو ویسے بھی لڑکھڑا کر بولتے ہیں میرے بھائی. آج یہ ہے کہ بہرحال مجھے یاد پڑتا ہے، نہیں معلوم کتنے سال پہلے، مجھے ابھی بھی بولنا نہیں آتا، اس وقت بھی جو ہے وہ کیا ہے مجھے بولنا سکھانے میں میرے والد گرامی نے بہت سارے محسنوں کا ساتھ ہمراہی لی تھی. انہی میں سے مولانا صابر صاحب کی ذات کریم ہے کہ بہرحال ان کی بڑی
جسے کہہ سکتے ہیں ان کی جو میں نے دیکھ کر مجھے یاد آ رہا ہے وہ وقت کے کس طرح سے انہوں نے مجھے ہمت، حوصلہ اور جو ہے وہ اس راہ میں قدم. بہرحال خداوند متعال میری جانب سے اگر کوئی اچھائی ہے تو اس کا بہترین ثواب انہیں عطا فرمائے اور میرے گناہوں سے اور میری خطاؤں سے درگزر فرمائے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم. یہ 2 یا 3 دن آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں چونکہ اس سے قبل ایک مجلس ہے اور اس کے فوراً بعد، اور بہرحال راستے کی ٹریفک جس کی بنا پر یہ تاخیر ہو رہی ہے. میں نے بانیان اعضاء سے بھی یہ درخواست کی ہے کہ بہرحال وقت پہلے سے بتا دیا جائے تاکہ سامعین کرام کے جو ہے وہ شریف جو اوقات ہیں اور بہرحال ان کے یہ جو ویلیوبل ٹائم ہے اس میں جو ہے وہ کیا ہے ہماری جانب سے کوتاہی نہ ہو. تو کل سے انشاءاللہ تقریباً محسوس یہی ہو رہا ہے کہ یہی 10:15 کا ٹائم ہوگا اور میں کوشش کروں گا کہ 45 منٹ میں اپنی تقریر مکمل کر دوں تاکہ بہتر طریقے سے ہم فرش اعضاء سے فیضیاب ہو سکیں. بار دیگر صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت 144. کل بھی اسے پڑھنے کا شرف ملا، آج بھی دوبارہ سے یہی آیت آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. اس سے گزشتہ مجلس میں یہ جملہ کہہ کر آیا ہوں، اگر پاکستان کا مسلمان اور تشیع اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کرنا چاہتا ہے. آج مسلمان ذبوحالی کا شکار ہے. یہ میں نہیں کہتا، آپ کہتے ہیں عزیزو. ممکن ہے پیسہ بڑھ گیا ہے، ممکن ہے بینک بیلنس بڑھ گیا ہے، ممکن ہے نوکر چاکر بڑھ گئے ہیں، فکریں بہت نیرو ہو گئی ہیں، بہت ہی تنگ نظری جو ہے وہ ہمارے وجود میں آ گئی ہے، دل بہت ہی بجھے سے ہو گئے ہیں عزیزو. اچھی بات نہیں ہے عزیزو. بہرحال یہ فرش اعضاء مجھے اور آپ کو بلندی دینا چاہتا ہے. اس بلندی کا بہترین راستہ کب تک دوسروں کو سنائیں گے کہ قلم و کاغذ نہیں دیا. کہاں ہے یہ قلم و کاغذ میرے اور آپ کی زندگی میں؟ لہٰذا قرآن کریم سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجیے عزیزوں، اچھی کتابوں سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجیے. معاشرہ خود بتاتا ہے، اپنی ثقافت کا پتہ دیتا ہے. اس معاشرے میں کتابوں کی دکانوں کے شٹر گرتے چلے جا رہے ہیں اور موبائل اور ریسٹورنٹ کی دکانوں کے شٹر اٹھتے چلے جا رہے ہیں. یہ بتا رہا ہے کہ کس کا کتنا کسٹمر ہے، کون کس چیز کے کتنے خواہاں ہیں. افسوس کی بات نہیں ہے عزیزوں. اپنے رابطے کو کتاب سے بڑھائیے. جس معاشرے میں تعلیم پیسے کے حصول کے لیے ہو، اس سے بڑھ کر عزیزوں بدقسمتی کیا ہوگی. یہی سبب ہے جو پیسے تک پہلے پہنچ جاتا ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کرتا کہ میں تو ویسے ہی صاحب ثروت ہوں، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اور جو پڑھ بھی رہا ہے اس کا اہم ترین ہدف پیسہ ہو. دیکھیں شخص جو ہے وہ کھڑکی کھلوا رہا تھا. امام نے پوچھا کیوں اپنے گھر میں یہ کھڑکی بنا رہے ہو؟ کہا مولا روشنی آئے. کہا اپنی نیت اچھی کر، تو نیت یہ کر کہ اذان کی آواز آئے، روشنی خود بخود آ جائے گی. تو عزیزوں آپ نیت یہ کریں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ دین کی اساس اور بنیاد کو سمجھ سکوں، اور دین نے جس طریقے سے چاہا ہے دنیا میں عزت مندانہ طریقے سے زندگی بسر کرنا ویسے بسر کر سکوں. پیسہ پروردگار متعال تو کافروں کو محروم نہیں کیا ہے، چاہنے والوں کو کیوں کر محروم رکھے گا. لیکن اگر ہدف تعلیمی پیسہ ہو جائے بہت بڑی بدقسمتی ہے عزیزوں. خطبہ فدقیہ کہ گزشتہ جس امام بارگاہ سے آ رہا ہوں مجھے اچھا لگا عزیزوں، انہوں نے بعض خطبہ فدقیہ کے اقتباسات سے جو ہے وہ امام بارگاہ کو سجایا ہوا تھا. آپ بھی کوشش کریں عزیزوں، بعض مومنین جوان ہمت کریں عزیزوں. ان ایام میں کہ جو شہزادی اقتباسات کے مختلف جملے جو ہے وہ انہی جملوں میں سے ایک جملہ میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. انصار سے خطاب کر رہی ہے شہزادی، اے ملت کے بازوؤں، اے اسلام کو پرورش دینے والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، آج تم اس طرح سے فاطمہ زہرا کے حق سے منہ موڑ رہے ہو، دھرواقع اسلام سے منہ موڑ رہے ہو. اتنے خوبصورت کردار کے بعد اتنی بدصورتی کیوں کر؟ انسان ایک مرتبہ پڑھے گا ہل جائے گا. آج اپنے ساتھ کتاب شریف نہج البلاغہ لایا ہوں. اگر اللہ نے توفیق دی عزیزو ایک خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں. عربی کتابوں میں 224 اس کا نمبر ہے، خطبہ نمبر. اردو کتابوں میں یہ جو کتاب میرے پاس ہے مرحوم ظاہراً مفتی جعفر علی اللہ مقامہ کے ترجمے کے ساتھ، اس میں خطبہ نمبر 221 ہے. کل گفتگو کہاں پر آ کر ٹھہری تھی؟ اتنے پاکیزہ کردار کے بعد یہ مہاجرین اور انصار اتنی قربانیاں دینے کے بعد اس طرح سے حضرت کی آنکھ بند ہوئی اور انہوں نے اس طرح سے منہ پھیرا لیا. کیوں؟ بسا اوقات دنیا جو ہے وہ ہم پر اعتراض کرتی ہے، نہیں بھائی یہ سب تمہاری من گھڑت باتیں ہیں،
جن مہاجرین نے خدا کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، جن انصار نے خدا کی خاطر اپنا گھر بار شیئر کیا، کیسے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد؟ ساتھ ہے میرے عزیزوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ آیت انشاءاللہ آگے کی 2 یا 1 مجلس میں یاد کر کے آئیے گا، شمارہ اس کو لکھ لیں اپنے پاس، سورہ آل عمران آیت نمبر 144. شہزادی نے یہی آیت کریمہ جو ہے وہ کیا ہے، انصار کے سامنے پڑھی ہے. وما محمد الا رسول، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کے صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم قد خلت من قبلہ الرسل. میرا بابا رسالت کا پیغام لے کر آیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے دین کا پیغام لے کر آیا ہے. بابا اگر چلے گئے، ان سے پہلے کے انبیاء بھی چلے گئے. افئن مات او قتل، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا اللہ کے حبیب کو مار دیا جائے، درجہ شہادت پر فائز ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم پلٹ جاؤ گے. یہ آیت پہلی مرتبہ کہاں نازل ہوئی؟ جی صحیح بول رہے ہیں، بولیں ڈرے نہیں. کہاں نازل ہوئی؟ نہ سورہ آل عمران میں تو آیت جو ہے وہ درج ہے. نازل کس موقع پر ہوئی؟ شان نزول کیا ہے اس آیت کا؟ یہ آیت نازل ہوئی ہے احد کے میدان میں. دوستوں کی کوتاہی نے، کل کی تقریر مد نظر رکھیے گا، دوستوں کی کوتاہی نے جیتی ہوئی جنگ کا پاسا پلٹ دیا. ایسے میں شیطان نے یہ ندا بھی، آج بھی ایسے ہوتا ہے بہت زیادہ. انقلاب اسلامی ایران کو آپ دیکھ سکتے ہیں عزیزوں، مسلسل عزیزوں عشر اشیر بھی نہیں ہے میرے مولا آقا کے اس انقلاب جہانی کا، لیکن اس طرح سے دشمنوں کو چنے چبوا دیے ہیں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک حملہ یہ کیا جاتا ہے، رہبر کا انتقال ہو گیا. یہ ہوتا ہے طریقہ کار. بھائی مین آدمی اس دنیا سے چلا جائے، یہ کوئی اور ہوتے ہیں عزیزوں فرش عذاب پر آنے والا. اور اس پاکیزہ مکتب سے حزب اللہ لبنان مجھے اور آپ کو بیان کر رہا ہے، جتنے جو ہے وہ کیا بڑے مقامات پر فائز شخصیات تھی عزیزوں، ایک ایک کو شہید کر دیا حزب اللہ اسی سلامتی کے ساتھ، اسی طاقت کے ساتھ باقی و ساری ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد. یہ جو جنگ بندی کی گئی ہے لبنان میں، توجہ چاہتا ہوں، یہ جو جنگ بندی کی گئی ہے عزیزو، دشمن کو اتنا کم عقل اور بے بصیرت نہ سمجھیے. وہ پیچھے پلٹا ہے تاکہ حملہ کر سکے شام کے راستوں کو بند کرنے کے لیے. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، لہٰذا مسلسل یہ حملے کیے جاتے ہیں. لہٰذا احد کے میدان میں اہم ترین حملہ یہ کیا گیا، اللہ کے رسول مارے گئے. آیت نازل ہوئی. اب دیکھیں 2 طرز فکر ہے. ایک طرز فکر کیا کہہ رہا ہے؟ جب اللہ کے رسول نہ رہے تو لڑنے کا کیا فائدہ؟ ساتھ ہے میرے بھائی. دوسرا طرز فکر کہہ رہا ہے جب اللہ کے رسول نہ رہے تو جینے کا کیا فائدہ؟ ایک اپنی دنیا سجانے کے لیے دین کو خیر بات کہہ رہا ہے، ایک اپنا دین سجانے کے لیے اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہو رہا ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. اور اپنے رابطے کو قرآن کریم سے، پاکیزہ کتابوں سے، اچھے علماء کے ساتھ عزیزوں. واقعاً اس وقت معاشرے کی حالت اچھی نہیں ہے. میں نے پچھلی تقریر میں جملہ کہا تھا، صرف مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وہاں پہ میں نے کہا کہ یہ والی 2 آیتیں کل پڑھ کے آئیے گا، دیکھ کر آئیے گا، سورہ احزاب کی 2 آیتیں. میں نے شمارہ بھی بتایا، پھر میں نے پوچھا بتائیے شمارہ کیا ہے؟ جو میں نے بتایا تھا چینج ہو گیا. واقعاً یہ پورا اشوب زمانہ ہے. اتنا آج تو ماشاءاللہ اتوار کا دن ہے، آپ کے چہرے بڑے ماشاءاللہ تر و تازہ نظر آ رہے ہیں. چھٹی کا دن ہے. کیا بات ہے، کیا شان ہے اس مسلمان معاشرے کی کہ چھٹی بھی جو ہے وہ اپنے مطابق نہیں مناتے. اللہ تو پسند کرتا تھا جمعے کے دن چھٹی ہو. بہرحال کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. بہرحال آج آپ کے چہرے، بہرحال وگرنہ انسان جب تھکو کام سے اور بہرحال اس زمانے کی سختیوں سے، بہرحال مملکت خدا داد پاکستان میں رہنے والوں کو اکثر و بیشتر میں یہ کہتا ہوں، ایک درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. اللہ معذرت، یہ بچے کو بھیج دیں، بچے کو. جزاکم اللہ. بڑی میں ان سے اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ جب قیامت کے میدان میں ہم لوگ پہنچیں گے نا تو کہیں گے، وہ پروردگار کہے گا حساب کے کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ. تو ہم آگے بڑھ کے یہی کہہ دیں، پروردگار پاکستان سے آ رہا ہوں، پروردگار کراچی سے آ رہا ہوں، پروردگار مجھے دیا کیا تھا دنیا میں،
کہ جس کا تو حساب و کتاب لے رہا ہے، وہاں پر میں اتنے جو ہے وہ کیا ہے، ہاں دنیا میں ہی عذاب سہ کر آیا ہوں، اب یہاں پر بھی کیا کھڑے ہونا ہے؟ جیسے بیچارہ فقیر، جب امیر کو کھڑا کیا جائے گا اس کے ساتھ فقیر کو بھی کھڑا کہے گا پروردگار دیا کیا تھا بھائی مجھے، کس بات کا حساب لے رہا ہے؟ مومن ہے، ایمان کے ساتھ پروردگار کہے گا اسے آگے بڑھا دیا جائے. تو ہم بھی کبھی بسا اوقات ایسی کیفیت ہے عزیزوں، انسان بھول جاتا ہے. میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے عزیزوں. طلاب کا ایک گروپ تھا، ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، 2 منٹ کی ایک ویڈیو چلائی گئی. ان کو میں نے بتایا نہیں کہ یہ ویڈیو کیوں کر چلائی جا رہی ہے. ویڈیو کہا سنیے، سن لی سب نے. سننے کے بعد میں نے کہا بتائیے خطیب نے اس 2 منٹ میں کیا کہا. ایسی ایسی باتیں خطیب سے منسوب کی کہ جو اس 2 منٹ میں انہوں نے کہی بھی نہیں تھی. ایک تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کہہ دیتے بھائی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے میں کہہ دوں مجھے آتا نہیں ہے، یہ تو بہت بری بات ہے. اور یہ بری بات نہیں ہے کہ جو اس نے بولا نہیں ہے میں اس کے سر پہ تھوپ دوں، نہیں وہ بری بات نہیں ہے. وگرنہ آتا تو میں سیاست ہم سے پوچھیے، ہاں ثقافت ہم سے پوچھیے، تعلیم کے میدان میں ہم جو ہے وہ نظر دینے والے. عزیزو امام خمینی علیہ الرحمہ کیا خوبصورت جملہ آپ سے نقل کیا جاتا ہے. فرمایا دین کے بارے میں وہ بھی گفتگو کر رہے ہیں جن کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اسلام سین سے ہے یا سات سے ہے. میرے بھائی اپنے شعور کو اور وقار کو بڑھائیے تاکہ کوئی جانتے بوجھتے اس مقدس مقام کی یا خدا نہ خواستہ بھولے سے اس مقدس مقام کی حد کے حرمت نہ کرے. جب آپ کا معیار شعور کا معیار بلند ہوگا عزیزوں، جس طرح سے آپ کی اردو اچھی، مجھے یاد پڑتا ہے حیدرآباد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند سال مجھے موقع عطا کیا. جس میرے خیال ہے حیدرآباد لطیف آباد نمبر 9 تھا تقریباً، سمجھے چھوٹے چھوٹے امام بارگاہ، اور ہر دوسرا شخص وہاں پر شاعر تھا، ٹھیک ہے نا، اور اردو ادبیات کے اعتبار سے بڑے ماہر افراد بیٹھے تھے. اچھا ہم خوجہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ویسے مجھے اپنی زبان آتی نہیں، لہٰذا تھوڑی بہت اردو میری مناسب ہے. تو جو ہے وہ بہت میں ڈر گیا. مجھے وہ کہنا تھا کہ وہ جو موسمبی جب کھولی جاتی ہے، موسمبی کہتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں میرے بھائی، ادھر بھی پھر ناراض نہیں، ہاں تو اسے جب کھولی جاتی ہے تو اس کی ہر جو پیس ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں کاش، تے کے ساتھ یا تے کے بغیر؟ نہ، کاف الف شین، بس کاش کہا جاتا ہے. صحیح ہے. ہماری اپنی گجراتی میں اسے کہا جاتا ہے مثلا چیر. اب میں نے کہا اگر میں نے کہہ دیا چیر تو یہ مجھے چیر ڈالیں گے. اسی وقت میں نے کہا بھائی یہ تو پریشانی کا موقع، میں انہی سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ بتائیے اسے کہا کیا جاتا ہے. انہوں نے بتا دیا اسے یہ کہا جاتا ہے. میں نے کہا میرے بھائی چونکہ اردو آتی ہے لہٰذا اگر کوئی غلطی سے یا جانتے بوجھتے اردو کی ٹانگ توڑے گا تو تم اس کی ٹانگ توڑ دو گے. آؤ عزیزو دین مبین اسلام کی نسبت سے بھی اتنے اپنے شعور کو بلند کر دو کہ کوئی میرے اور آپ کے جو ہے وہ کیا ہے سادے پن سے استفادہ نہ کرے. عزیزوں یہ دین میرے اور آپ سے محنت کا تقاضی ہے، متقاضی ہے، کوشش کا متقاضی ہے. میں اور آپ کوشش کریں گے عزیزو شہزادی کی بارگاہ سے بہترین اجر و پاداش میرے لیے اور آپ کے لیے قرار دیا جائے گا انشاءاللہ. ان ایام میں خدا کی بارگاہ سے شہزادی کے چاہنے والوں اور شیعوں کے لیے خاص رحمت نازل ہو رہی ہیں. ہم سب کے شامل حال ہو سکے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہی وجہ ہے کہ جب انصار کی یہ کیفیت دیکھی شہزادی نے اسی آیت کو پڑھا. دین تو ختم نہیں ہو گیا، رسول چلے گئے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے یہ آپ لوگوں کی باتیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنے اچھے کردار کے بعد کوئی ایسے گر جائے. 2 مثالیں لے کر آیا ہوں. مولا کتاب شریف نہج البلاغہ خطبہ قاصعہ، قاف 2 نقطے والا، الف صاد عین ہا. اسے کہا جاتا ہے دو معنی ہے. ایک یہ کہ بالکل کیا کہیں گے اس کو جی، نہیں جو شے کیا ہو جاتی ہے، لیکن وہ شے کا کیا حشر ہوتا ہے کہ جب اس پر یہ دستہ چلتا ہے کیا ہو جاتی ہے؟ بہت مشکل اردو اتنی مجھے نہیں آتی. پیس جاتی ہے. تو یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ پیسنے والا خطبہ ہے. یا اس کا دوسرا معنی ہے کہ اس میں تحقیر کی گئی ہے، ذلیل و رسوا کیا گیا ہے ان لوگوں کو جو ظاہر میں بڑے خوبصورت تھے اور پھر بدصورت ہوئے. فرمایا خوبصورتی رکھ لینا فضیلت ہے، لیکن یہ فضیلت کامل کب ہوگی؟ جب اس خوبصورتی کو بچا کر تو ہماری بارگاہ میں آ جا. آیت اللہ العظمی جوادی آملی دام ذلہ، کہ اس وقت قرآن کے میدان میں عزیزوں حوزات علمیہ کی ایک برجستہ شخصیت ہے.
آپ اس آیہ کریمہ سے کچھ ایسے استفادہ کرتے ہیں، من جاء بالحسنہ، فرمایا نیکی بجا لانا کمال واقعی نہیں ہے، نیکی کو محفوظ کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچنا کمال واقعی ہے۔ من جاء بالحسنہ، آپ نے اچھی مجلس پڑھ لی، آپ نے جو ہے وہ کیا ہے خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کیا، کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اب شیطان ورگلا رہا ہے، بھائی اس کو بتائیے نیکی تو نے کی ہے، اس کو بتائیے نیکی تو نے کی، نہ نیکی کو بجا لانا مکمل کمال نہیں ہے، پروردگار تیری خاطر کی تھی، تیری خاطر اسے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ من جاء بالحسنہ، مولا اس خطبہ قاسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں شیطان نے 6000 سال اللہ کی عبادت کی تھی، کتنے سال؟ 6000 ایئرز میں، اور آپ کتنے سال جیتے ہیں اس دنیا میں؟ بہت جی لے تو گاؤں کے ہمارے دوستوں کے جو ہے وہ دادا نانا کہتے ہیں ماشاءاللہ 100 سال جی پائے، مگر نہ الحمدللہ شہری تو 50-60 میں ہی التماس سے دعا اللہ کی بارگاہ کو میں پیارے ہو جاتے ہیں۔ جس شہر میں ہم لوگ رہتے ہیں، جو پولیوشن ہے، جو غذا کھاتے ہیں کہ ہمیں جز جو ہے وہ کیا لذت کے اور کوئی شے جو ہے وہ مد نظر نہیں ہوتی، تو 50-60 سال بھی جی رہے ہیں، بڑی بات ہے میرے بھائی۔ شیطان نے کتنے سال عبادت کی؟ پھر بولے 6000، اور پھر مولا فرما رہے یہ بھی معلوم نہیں ہے اس دنیا کے ہیں یا اس عالم کے ہیں، جس عالم کا ایک ایک دن اس دنیا کے ہزاروں دنوں پر محیط ہے۔ 6000 سال عبادت کی، اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر۔ اتنے خوبصورت کردار، انصار کا بھی بڑا خوبصورت کردار تھا، بدر و احد و خیبر و خندق میں مولا فرماتے ہیں جس طرح سے ایک گھوڑے کے بچے کی تربیت کی جاتی ہے، اس طرح سے انصار نے دین مبین اسلام کی تربیت کی، اپنا پیسہ لگایا، اپنی مستحکم زبانوں سے دشمنوں کو جواب دیے، سب کچھ کیا، لیکن کمال یہ ہے کہ اس نیکی کو بچا کر انسان اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ 6000 سال عبادت کی، دیکھا ہوگا آپ نے کتنا صحت یاب تھا، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، یا تو دکھائی دے رہا تھا صحت یاب یا نہیں، جب صحت یاب تھا تو بہرحال اپنی صحت کے حفظان صحت کے اصولوں پر کارمند تھا، انہیں بجا لاتا تھا۔ اب جب گرا اس لیے کہ صحت کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا، روزانہ اپڈیٹ ہونا ضروری ہے میرے بھائی، روزانہ اپنے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنا ہے تاکہ جراثیم سے جو ہے وہ کیا ہے آلودہ نہ ہو جائے۔ 6000 سال عبادت کرنے کے بعد کہا آدم کو سجدہ کرو، پروردگار تیری عبادت کرنے کو تیار ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، آدم کو پروردگار سجدہ کروا رہا تھا، ہاں در واقع یہ بتا رہا تھا سجدہ تو میرے لیے ہے، لیکن اگر بلندی چاہتا ہے تو جو میری بارگاہ میں بلند ہے ان کے سامنے سر تسلیم خم کر لے۔ ساتھ دیجئے گا میرے، ان کے سامنے جھک جا۔ کہنے لگا پروردگار ایسی عبادت کروں گا، ایسی عبادت کروں گا، نہ کسی تیرے فرشتے نے کی ہو ایسی عبادت کی ہوگی، اور نہ ہی تیرے کسی مقرب نبی مرسل نے ایسی عبادت کر کے دکھاؤں گا، بس یہ آدم کے سامنے مجھے نہ جھکا۔ جواب رب العزت آیا، اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد۔ ہم اپنی عبادت اپنی مشیت کے مطابق چاہتے ہیں، تیرے مزاج کے مطابق نہیں چاہتے۔ تجھے نہیں پتا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، ہم تجھے بتاتے چلے جائیں گے، تیرا کام ہے جھکتے چلے جانا۔ مولا فرما رہے ایک لمحے کے تکبر نے 6000 سال کی عبادتوں کو ضائع کر دیا۔ بدر و احد و خیبر و خندق۔ اب بہرحال میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، آج بھی مومن کے ساتھ ایسے ہی ہے۔ روایتوں میں کہ امام فرماتے ہیں میرے پاس 40 افراد ہوتے میں قیام کرتا، مولا فرماتے ہیں بعض روایتوں میں 30 افراد ہوتے میں قیام کرتا، بعض روایتوں میں میرے پاس 20 استقامت، 20 20 صابرون، قرآن کی تعبیر کے مطابق جو استقامت کے ساتھ ہوں، جو ولولے اور جذبے کے ساتھ ہوں، جو بصیرت کے ساتھ ہوں۔ کہا 20 افراد ہوتے علی قیام کرتا، 20 سے زیادہ تعداد آئی تھی۔ کہا جاؤ سر کے بال منڈوا لاؤ،
اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی، سقیفہ میں خلافت کا بٹوارا ہو رہا ہے، میرے مولا نے فریاد بلند کی، 20 سے زیادہ افراد آ گئے، لیکن امام چہروں سے جانتے ہیں ان میں کھرے کتنے ہیں کھوٹے کتنے ہیں۔ قبل اس کے کہ بڑا امتحان تم سے لیا جائے، ایک چھوٹا امتحان دے دو، جاؤ سر کے بال منڈوا لاؤ۔ دوسرے دن کتنے افراد آئے؟ 4 یا 5۔ جو سر کے بال نہیں دے سکتا ہے وہ خدا کی راہ میں سر کٹائے گا۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں عزیزو، معاف کیجئے گا مجھے، اس جملے پہ توجہ کیجئے گا فقط، داڑھی میں دین نہیں ہے، ساتھ ہے میرے عزیزو، ہاں داڑھی میں دین نہیں ہے، لیکن دین میں بولیے داڑھی ہے، اللہ کو پسند ہے۔ ارے لوگ مجھے صوفی کہیں گے، لوگ کہیں گے ارے نہیں معلوم اس کو فائنینشیل کوئی لاس ہو گیا لہذا داڑھی رکھ لیے، لوگوں کو جو بولنا ہے بولے، میں اس کا نوکر ہوں، اسے ایسا چہرہ پسند ہے میں ایسے چہرے کے ساتھ رہوں گا۔ ہاں آج کے بعد علی کا چاہنے والا عزیزوں چھوٹا امتحان دے تاکہ کل کو بڑا امتحان دے سکے۔ مومنہ سے آج 4 بالوں کا ہی تو، ہم تو اپنے ماہ مبارک رمضان میں ہمارا ٹیلی ویژن بھی جو ہے وہ مسلمان اور مومن ہو جاتا ہے، ہاں سب کے جو ہے وہ کیا ہے، سروں پر چادریں آ جاتی ہے، دوپٹے آ جاتے ہیں۔ آج کل تو دین بھی فیشن ہو گیا، داڑھی بھی فیشن ہو گیا، داڑھی رکھے فیشن کی خاطر اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، داڑھی رکھے خدا کی خاطر اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی چلی جائے گی۔ نیت بہت امپورٹنٹ ہے، خدا کی خاطر ہے، خدا کی خاطر رکھ رہا ہو۔ مومنہ کہتی ہے میں نے بھی تو پردہ کر لیا ہے امام بارگاہ میں، ایک سر پہ دوپٹہ، نہ ویسے تم نے پردہ کرنا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، نہ وہ پردہ کہ جو تو چاہتا ہے۔ لہٰذا یہی سبب ہے عزیزو، اگر موقع ملا تو کل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، آج بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہے کہ ہم غیر معصوم کی تقلید کیوں کریں، ہم صرف امام معصوم کی تقلید کریں گے، ہم زمانے کے امام کے نوکر ہیں۔ کل اس مسئلے کو آپ کی خدمت میں، آج دامن وقت میں گنجائش نہیں، کل اس مسئلے کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اہل بیت نے چاہا ہے، ہم سے اس طرح کا تقاضا کیا ہے عزیزوں، جب انہوں نے تقاضا کیا ہے مسلم ابن عقیل میرا نمائندہ ہے، معصوم ہے یا غیر معصوم؟ بولے بلند آواز سے، غیر معصوم ہے، ممکن ہے اس سے غلطی ہو جائے لیکن میرا نمائندہ ہے، ہمارا دست کرم و شرف اس پر ہے، ہمارا دست فیض اس پر ہے، اس سے غلطی ہوگی ہم اس غلطی کا ازالہ کریں گے، تیری ذمہ داری ہے اس کی پیروی کرنا۔ اگر مسلم ابن عقیل یا علی، اگر مسلم ابن عقیل کی ہمراہی کر لی گئی ہوتی عزیزو، کربلا رونما نہ ہوتا، کربلا رونما نہ ہوتا۔ اگر انصار نے رائٹ ڈیسیجن ایٹ دا رائٹ ٹائم لے لیا ہوتا، شہزادی کی ایک عظیم ترین صفت، ہاں ٹائم کو مد نظر رکھنا ہے، کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے۔ دشمنوں نے مولا کے ہاتھ باندھ دیے ہیں، علی اسلام کی عظیم عظمتوں کی خاطر خاموش ہو چکے ہیں، فاطمہ زہرا جہاد کے لیے نکلے گی، نقاب الٹے گی، دربار میں خطاب سے دروازے پر آ کر، توجہ کریں عزیزو، بعض علماء یہ کہتے ہیں یہ خود شہزادی کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا، علی آپ پیچھے رہیے، میں آگے بڑھتی ہوں، میں آگے بڑھتی ہوں، اس جہاد میں میں قدم آگے بڑھاتی ہوں۔ وہ میرا بابا جو مسلسل اس دروازے پر کھڑے ہو کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کی صدائیں بلند کرتا ہے، یہ مسلمان اس طرح سے بے وفائی نہیں کریں گے، اجازت دیجئے میں ان سے بات کرتی ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ اللہ کے رسول جو اپنی بیٹی کی عظمت کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا تھا، آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، ہاتھوں کے بوسے لیتے، اپنی مسند پر اور جگہ پر لا بٹھاتے۔ فرمایا تم دین کی آواز کو مٹانا چاہتے ہو، فاطمہ اپنے جہاد کے ذریعے سے دین کی آواز کو بقا عطا کرے گی، اپنے رونے کے ذریعے سے۔ اور توجہ چاہتا ہوں عزیزو، ہم چونکہ وصیت نامے کو فقط رونے کے مقام پر سنتے ہیں، وگرنہ خود وصیت نامہ شہزادی کی سیاست کا، شہزادی کی اسٹریٹجی کا ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ وصیت نامے نے بیان کر دیا ہے کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
بس عزیزو میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم شہزادی کے اس عظیم جہاد کو مد نظر رکھ سکیں. انشاءاللہ یہ خطبہ رہ گیا, کل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. کیوں کر انصار گر گئے, کیوں کر اتنے اچھے کردار کے بعد اتنے بدصورت ہو گئے کہ شاید میں اور آپ اگر اپنی زندگیوں کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو بسا اوقات یہ پیر کا پھسلنا انسان کو اس طرح سے اہل بیت کی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے. اجرکم علی اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے. وقت آخر ہے اللہ کے رسول کا. وقت آخر ہے اللہ کے رسول کا. ایک جانب شہزادی ہیں, ایک جانب مولا کائنات ہیں, حسن و حسین. وہ جو اصحاب کسا میں تھے وہ سب کے سب اب اللہ کے رسول کے ارد گرد موجود ہیں. کیفیت کیا ہے عزیزوں؟ بہرحال اس وقت آخر کے 2-3 منظر ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کیفیت کیا ہے اللہ کے رسول کی؟ ایک ہاتھ سے اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو تھاما ہوا ہے اور اسے اپنے سینے پر رکھا ہے. اولاد والوں, خصوصیت سے اگر کسی کو پروردگار متعال نے بیٹی عطا کی ہے, وہ جانتا ہے بیٹی کسے کہتے ہیں. عزیز, جب آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح سے بات چیت نہیں کرو جس طرح سے اپنے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہو, احترام کے ساتھ یا رسول اللہ کہہ کر پکارو, تو وہ بیٹی جو ہمیشہ یا ابتاہ کہہ کر پکارتی تھی اس نے بھی کہنا شروع کیا یا رسول اللہ. تڑپ کے کہا بیٹا فاطمہ یہ تیرے لیے نہیں ہے, انت منی و انا من کی. بیٹا تو ہمیشہ مجھے بابا کہہ کر پکار, یہ دل کو حیات عطا کرتا ہے, رب کی خوشنودگی بھی اسی میں زیادہ ہے. کل آپ نے تقریر میں سنا عزیزو, معراج پر اللہ نے شہزادی کی مصیبتوں کو بیان کیا, آنکھوں میں آنسو ہیں. بہرحال ایک ہاتھ سے فاطمہ کے ہاتھ کو تھاما ہے اور اپنے سینے مطہر پر رکھا ہے, دوسرے ہاتھ سے مولا کے ہاتھوں کو تھاما ہوا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزو, خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. خدا را رونے میں بخل سے کام نہ لیجیے. اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو تھوڑی بہت یہاں کی لائٹس بھی کم کر دیں تاکہ بہتر طور پر میں اور آپ رو سکیں عزیزو, گریہ کر سکیں. یہ رونے کے ایام ہے, گریے کے ایام ہے. اس طرح سے انسان روئے جس طرح سے ماں کے جنازے پر جواں بیٹا اور بیٹی روتے ہیں. یہ فقط سادات کی ماں کا فراق نہیں ہے عزیزو, ہر امتی, ہر رسول کے چاہنے والے کی ماں ان دنوں میں اس سے جدا ہو رہی ہے. اولاد والو, اگر آپ میں سے کسی کی مادر گرامی حیات کے ساتھ ہے, خدا را ان کی خدمت کیجیے, فراموش نہ کیجیے. یقیناً اس مجمع میں ایسے چہرے ہوں گے جو آج تڑپ کے کہہ رہے ہوں گے کاش میری ماں زندہ ہوتی, کاش میں نے اپنی ماں کی کچھ اور خدمت کر لی ہوتی. اس طرح سے روئے کہ جس طرح سے ماں پر گریہ کیا جاتا ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اللہ کے رسول کچھ کہنا چاہتے ہیں, ایسے میں آنسو آپ کی آنکھوں میں امڈ آئے, آنسو آپ کی آنکھوں میں امڈ آئے. جیسے ہی زہرا نے بابا کی یہ کیفیت دیکھی, تڑپ کے کہا بابا آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں, آپ کے جانے کے بعد آپ کے بھائی اس دین کے مددگار علی کا کون وارث ہوگا یا رسول اللہ؟ آپ کے بعد آپ کی بیٹی کا وارث کون ہوگا یا رسول اللہ؟ یہ حسن و حسین. زہرا نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے رسول پر گرایا, مولا کائنات نے بھی روتے ہوئے, ننھے حسن و حسین نے بھی روتے ہوئے حضرت پر اپنے آپ کو گرایا. پنجتن پاک رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں. ایسے میں اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ اٹھایا اور کچھ عزیزوں انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجیے گا. ابھی تک وہ ہاتھ جو زہرا کا اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا اب علی کے ہاتھوں میں دیا, اور علی کے ہاتھوں میں دینے کے بعد زباں پر یہ جملہ ہے علی ہذہ ودیعۃ اللہ وودیعۃ رسول. علی
زہرا اللہ کی امانت ہے، اللہ کے رسول کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اب سمجھ میں آتا ہے میرے مولا کا مرثیہ، جب زہرا کو سپرد خاک کر چکے، اللہ کے حبیب سے خطاب کیا، یا رسول اللہ لقد استرجعت الودیعہ، امانت مجھ سے لے لی گئی، زہرا کو مجھ سے چھین لیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے عزیزو۔ انہی آخری لمحات کا یہ بھی ایک منظر ہے کہ جب باپ کے سراہنے بیٹی تنہا موجود ہے، باپ کی آنکھیں بند ہے، طبیعت آہستہ آہستہ لقاء اللہ کے لیے اللہ کے رسول آمادہ ہو رہے ہیں، اور شہزادی سراہنے بیٹھ کے رو رہی ہے۔ ایسے میں دق الباب ہوا، شہزادی نے سوال کیا، کون؟ جواب دینے والے نے کہا ایک پردیسی ہے، اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہے۔ فرمایا میرے بابا کی حالت اچھی نہیں ہے، پلٹ جا۔ کچھ دیر گزری، دوبارہ سے دق الباب ہوا، اتأذنون للغرباء، آیا آپ لوگ پردیسیوں کو اجازت دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی، زباں پر جملے آئے، بیٹا فاطمہ جانتی ہے دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کر دیتا ہے، یہ محبت کرنے والوں کے مابین جدائی ڈال دیتا ہے۔ بیٹا فاطمہ یہ ملک الموت ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزوں، توجہ سے سنیے اور پھر بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ یہ تیرے بابا کا شرف ہے، نہ مجھ سے پہلے اس نے کسی سے اجازت طلب کی ہے، نہ میرے بعد یہ کسی سے اجازت طلب کرے گا، یہ تیرے بابا کا شرف ہے۔ اب عظمت زہرا سنی، آگے بڑھ کر کہا بیٹا فاطمہ اذنی لا، تو اس ملک الموت کو اجازت دے دے۔ بس عزیزوں میں نے ختم کیا، اگر فاطمہ زہرا اجازت نہ دے، ملک الموت اس در سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی، یہ کیسے امتی تھے؟ فاطمہ زہرا کہتی رہی، دروازے کے پیچھے رسول کی بیٹی، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا عزیزو۔ حد کے حرمت کچھ ایسے کی گئی، بازو پر کوڑے کا نشان، چہرے پر تماچے کا نشان، سینے پر پیوست ہونے والی کیل کا نشان، در و دیوار کے مابین مدینہ میں ایک آواز گونج، فضا میری مدد کو پہنچو، فضا میری مدد کو پہنچو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ بس ایک آخری فقرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خبر ملی ابوالحسن کے رسن باندھ کے لے جایا گیا، اس حالت میں بھی محافظ امامت فاطمہ زہرا زباں پر جملے، اگر ابوالحسن کو نہیں چھوڑو گے، میں اپنے حسن و حسین کو لے کر بابا کی قبر پر جاؤں گی، اپنے بالوں کو پھیلا کر رب کی بارگاہ میں بد دعا کروں گی۔ یہاں میرے مولا کی زبان اقدس پر جملے، یا سلمان ادرک ابنت محمد، سلمان آپ
شہر کی دیواریں عذاب الہی کے. سلمان آگے بڑھے، بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، اے فاطمہ زہرا بد دعا نہ کیجیے. عزیزو سن پاؤ گے انشاءاللہ، بلند آواز سے گریہ کیجیے گا. فرمایا ما علی علی صبرون، ہر شے پر فاطمہ زہرا صبر کر سکتی ہے، امامت کی بربادی پر صبر نہیں کر سکتی. جواب دیا شہزادی یہ میرے مولا کا تقاضا ہے، اگر علی کا تقاضا ہے فاطمہ زہرا پلٹ جائے گی، لیکن جب تک زندہ رہے گی روتی رہے گی. میں نے مختصر کیا، بارہا بابا کی قبر پر آتی، قبر کی مٹی کو اٹھاتی اور اٹھانے کے بعد سونگھا کرتی، اور پھر شہزادی روتے روتے یہ مرثیہ پڑھا کرتی تھی. ماذا علامان شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیا. بابا جس نے تیری قبر کی مٹی کو سونگ لیا اسے کوئی اور خوشبو سونگنا ملے نہ ملے کیا عیب ہے؟ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. بابا تو کیا گیا؟ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. تیری زہرا کو ایسے ستایا گیا، روز روشن پر یہ مصیبتیں پڑتی تاریک راتوں میں. ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، شہزادی مدینہ بے وفا ہو چکا تھا، لیکن باپ کی قبر پر کوئی آنے سے روک تو نہیں رہا ہے. ہائے رے حسین کی یتیمہ، شمر کے تازیانے اور سکینہ کی فریاد. بابا تیرے بعد بھی تیری سکینہ کو تجھ پہ رونے نہ دیا گیا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم حسین.